اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب بالکل ایسی ہی ایک ہستی ہیں۔ وہ صرف تاریخ کا ایک کردار نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے لیے عقیدے کا ایک مضبوط ستون ہے۔ اچھا، ان کی زندگی کی شروعات ہی دیکھیں۔ وہ ایک ایسے واقعے سے ہوتی ہے جو تاریخ میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ روایات کے مطابق آپ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جو اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ بات خود ہی ان کی آنے والی زندگی کی غیر معمولی حیثیت کا ایک اشارہ تھی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک ہی شخص کیسے کروڑوں لوگوں کے لیے ایک ہیرو بھی ہے، ایک بہت بڑا عالم بھی، اور ایمان کی ایک علامت بھی؟ چلیں اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح علی بن ابی طالب کی تاریخی زندگی نے دھیرے دھیرے ایک گہرے مذہبی عقیدے کی شکل اختیار کر لی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں علی کی شخصیت کو دو الگ الگ زاویوں سے دیکھنا ہوگا۔ ایک ہے تاریخی نظریہ، یعنی وہ پیغمبر کے قریبی ساتھی، ایک بہادر جنگجو اور اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا، یعنی کلامی یا مذہبی نقطہ نظر، جہاں انہیں پہلا امام، علم کا دروازہ اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رہنما مانا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی شخصیت کے اس پہلو کی جو سب سے زیادہ مشہور ہے، یعنی میدان جنگ میں ان کا کردار۔ وہیں ان کی بہادری کی داستانوں نے انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کا لقب دلوایا۔ اسلام کی ابتدائی جنگوں کو دیکھیں تو ان کا کردار واقعی فیصلہ کن نظر آتا ہے۔ جنگ بدر میں جب وہ نوجوان تھے، ان کی شجاعت نے مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ احد کی وہ مشکل گھڑی جب بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ پھر جنگ خندق میں عرب کا سب سے بڑا پہلوان ان کے ہاتھوں مارا گیا، اور خیبر کا وہ قلعہ جو کوئی فتح نہیں کر پا رہا تھا، وہ بھی انہوں نے ہی فتح کیا۔ لیکن بات صرف طاقت کی نہیں تھی۔ اصل میں جو چیز انہیں دوسروں سے الگ کرتی تھی وہ تھا ان کا کردار، اور یہ کردار میدان جنگ میں بھی نظر آتا تھا۔ اس کی ایک کمال کی مثال ملتی ہے جنگ خندق میں، جب انہوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن عمرو بن عبدود کو شکست دی تو اس کی قیمتی زرہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جب اس دشمن کی بہن نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اسے بھائی کے مرنے کا غم تو ہے، لیکن اس بات کا اطمینان بھی ہے کہ اسے مارنے والا کوئی اعلیٰ ظرف اور شریف انسان تھا۔ یہ واقعہ ان کے جنگی اصولوں اور کردار کی بلندی کو بہت خوبصورتی سے دکھاتا ہے۔ اچھا، میدانی جنگ سے اب چلتے ہیں علم کے میدان کی طرف، کیونکہ علی صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ علم و حکمت کا ایک گہرا سمندر بھی تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو خود پیغمبر اسلام کا یہ مشہور قول ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہ صرف ایک تعریف نہیں تھی بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ پیغمبر کے علم تک رسائی کا ایک اہم ترین ذریعہ علی ہیں۔ اور ان کی علمی قابلیت کو دیکھیں تو وہ کئی شعبوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ قرآن کی تفسیر کے ایسے ماہر تھے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر آیت کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ ان کے قانونی فیصلے اسلامی فقہ میں آج بھی مثال مانے جاتے ہیں، اور ان کے خطبات جو نہج البلاغہ میں جمع ہیں وہ تو عربی ادب کا ایک شاہکار ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو حیران کر دے، عربی زبان کی جو گرامر ہے جسے علم النحو کہتے ہیں، اس کے بانی بھی حضرت علی کو ہی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ہی پہلی بار زبان کے اصول یعنی اسم، فعل اور حرف کو ترتیب دیا تاکہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے۔ یہ ان کی علمی بصیرت کا ایک بہت ٹھوس ثبوت ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف کہ آخر وہ کیا عمل تھا جس کے ذریعے ایک تاریخی شخصیت کی یادیں آنے والی نسلوں کے لیے ایک پختہ مذہبی عقیدے کی بنیاد بن گئی۔ اس پوری تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے، ولایت۔ شیعہ نقطۂ نظر میں ولایت کا مطلب صرف سیاسی حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ الہی اختیار ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو ملتا ہے، جس میں روحانی رہنمائی بھی شامل ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد رکھی گئی ہے قرآن کی کچھ آیات پر، جیسے یہ آیت۔ شیعہ مفسرین کے مطابق یہ آیت اس خاص موقع پر نازل ہوئی جب حضرت علی نے نماز میں رکوع کی حالت میں ہی ایک سائل کو اپنی انگوٹھی صدقے میں دے دی تھی۔
اب دیکھیں، اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کو جوڑا جاتا ہے پیغمبر اسلام کی اس مشہور حدیث سے۔ یہ حدیث انہوں نے اپنے آخری حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمائی۔ یہاں جو لفظ مولا استعمال ہوا ہے، اس کے معنی دوست اور مددگار کے ساتھ ساتھ سرپرست اور رہنما کے بھی لیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، یہ اس تعلق کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ تو ان آیات اور روایات نے مل کر وہ پورا مذہبی ڈھانچہ تیار کیا جس میں علی صرف تاریخ کی ایک بڑی شخصیت نہیں بلکہ دین کا ایک لازمی اور مرکزی حصہ بن گئے۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی یہ جو اتنی ساری جہتیں ہیں، یہ آج کی اسلامی دنیا کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ تو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ ان کی شخصیت کے 4 بڑے ستون ہیں۔ ایک طرف وہ پیغمبر کے وفادار ساتھی ہیں، دوسری طرف ایک بے مثال جنگجو، تیسری طرف ایک گہرے عالم اور چوتھی طرف ایک روحانی پیشوا۔ یہ چاروں پہلو مل کر ہی ان کی مکمل تصویر بناتے ہیں۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ علی کی میراث کی اصل طاقت اس بات میں ہے کہ ان کی تاریخی زندگی سے جڑی یادوں کو کس طرح ایک منظم اور گہرے مذہبی عقیدے میں ڈھال دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی ان کا نام کروڑوں مسلمانوں کی شناخت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ تاریخ، یادداشت اور عقیدہ آپس میں کیسے جڑتے ہیں؟ کیسے ایک فرد کی زندگی کی یادیں صدیوں گزرنے کے بعد بھی اتنی طاقتور اور زندہ رہتی ہیں کہ وہ لاکھوں لوگوں کے ایمان کو آج بھی متاثر کرتی ہیں؟